بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ہاشم خان ہمارے علاقے کا امیر آدمی تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی بیوی سے 2 بیٹے حاتم اور حاکم تھے، جبکہ دوسری بیوی سے اکلوتی بیٹی گلبہار نے جنم لیا۔ ہاشم خان نے اپنی بیویوں کو عیش و آرام سے رکھا ہوا تھا۔ ان کو شوہر سے برابر کے حقوق حاصل تھے، تاہم بڑی بیگم کو بیٹوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے خاندان اور علاقے بھر میں چھوٹی بیگم پر فوقیت حاصل تھی۔ ہاشم خان ایک نیک آدمی تھا۔ وہ ضرورت مندوں کے کام آتا۔ جبھی گاؤں میں اس کی بہت عزت تھی۔ بے شک زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ کب بلاوا آ جائے اور وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلا جائے۔ وہ تو بس مال و اسباب جمع کرنے اور مستقبل کے خواب دیکھنے میں لگا رہتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن نوٹوں کی گڈیاں رکھ کر ان کو تالا لگا رہا تھا کہ اس کے سینے میں درد اٹھا اور وہ پلنگ پر دراز ہو گیا۔ اس نے بڑی بیوی کو آواز دی، شازیہ خانم جلد ادھر آؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ شازیہ خانم جو قریب ہی موجود تھی دوڑ کر شوہر کے پاس آ گئی۔ ہاشم کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ خانم نے بیٹوں کو آواز دی، دیکھو تو تمہارے باپ کو ہوا کیا ہے؟ ان کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ بیٹے فوراً باپ کی طرف لپکے۔ انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، منہ پر چمچے سے پانی ڈالا، لیکن ہاشم سے چند قطرے پانی بھی نہ پیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح اپنے خالق کی جانب پرواز ہو گئی۔ حویلی میں شور سا مچ گیا۔ آہ و بکا کی آوازیں اونچی دیواروں سے باہر آنے لگیں۔ قریب ہی دوسری بیوی کا گھر تھا، جو چھوٹا گھر کہلاتا تھا۔ آواز سن کر وہ بھی بڑے گھر میں آئی، لیکن یہاں کا منظر دیکھ کر غش کھا کر فرش پر گر گئی۔ اس کی دنیا کا سردار اب اس دنیا میں نہ رہا تھا۔ ہاشم خان کی وفات کے بعد اس کی ہر شے کے مالک اور اس کے کرتا دھرتا بیٹے ہو گئے۔ چھوٹی بیوی کو بھی انہی کی ماتحتی کو قبول کرنا تھا، کیونکہ بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی، اور اب دل گوشہ کی خاطر اس کے باقی زندگی کے تمام دن اسی کے گھر میں بسر ہونے تھے۔ اس کی سوتن شازیہ ایک رحم دل عورت تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس نے اپنی سوتن اور اس کی بچی کا بہت خیال رکھا۔ بیٹوں کو بھی تلقین کی کہ تم نے اپنے باپ کی عزت کا پالن کرنا ہے، اپنی سوتیلی ماں اور بہن کا خیال رکھنا اور ان کو ہر طرح سے تحفظ دینا تمہاری ذمہ داری ہے، تاکہ تمہارے مرحوم والد کی روح کو تکلیف نہ ہو۔ بیٹوں نے والدہ کی نصیحت کو دل پر لکھ لیا اور اپنی چھوٹی ماں کی عزت و تکریم میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ اپنی بہن کو وہ خود سے بڑھ کر چاہتے، کیونکہ نورالعین ان کی ایک ہی تو بہن تھی۔ وہ اس کا لاڈ اسی طرح اٹھاتے جیسے ان کے والد اٹھایا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، نورالعین جوان ہو گئی، بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں، تو بڑی ماں کو بیٹی کی شادی کی فکر نے آ گھیرا۔ اس نے سوتن سے کہا، اب اپنی بیٹی کا بیاہ کرنے کی جلدی کرو، کیونکہ وہ سرو قد کی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اس کے حسن و جمال پر میلی نظر ڈالے، عزت سے اپنے گھر کی ہو جائے تو اچھا ہے۔ آپ مالک ہیں بڑی بیگم، جو کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے۔ چھوٹی بیگم نے سوتن کو جواب دیا، ہم دونوں نے اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا ہے۔ اس معاملے میں ہم 2 نہیں بلکہ ایک ہیں، کیونکہ ہم نورالعین کی مائیں ہیں۔ میں موقع دیکھ کر اس کے بھائیوں سے اس معاملے پر بات کرتی ہوں۔ شومِ قسمت کے ایک دن بہار کا بہانہ بنا اور اچھی بھلی شازیہ خانم دیکھتے ہی چٹپٹ ہو گئی۔ سچ ہے، موت کا وقت مقرر نہیں اور قضا سے کسی کو فرار نہیں۔ بڑی بیگم کی اچانک وفات نے گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی بارود ترکھمبیر ذات ہی تو تھی جس نے سارے کنبے کو ہاتھ کی انگلیوں کی طرح جوڑے ہوئے رکھا تھا۔ اس کے مرتے ہی بہوؤں کی بن آئی اور وہ سوتیلی ماں کو نظر انداز کرنے لگی۔ نورالعین کا وجود بھی انہیں کھٹکنے لگا۔
बीवियों के इस रवैये को जल्द ही शौहरों ने महसूस कर लिया और उन्होंने अपनी बीवियों को समझाया कि वालिदा के बाद अब यही हमारी माँ हैं, इनका वही रुतबा समझो जो कि बड़ी बेगम का इस ख़ानदान में था। खुद उन्होंने सौतेली माँ को ज़्यादा इज्जत और अहमियत देना शुरू कर दी ताकि उनकी बीवियां इस खातून के सामने सर न उठा सकें। दोनों बेटे वालिद के बागात संभाले हुए थे, वो पहले से ज़्यादा उन्हें वुसअत दे रहे थे। बागात की आमदनी से जो हिस्सा बहन और सौतेली माँ का बनता वो बाकायदगी से उन्हें दिया करते। उनकी बीवियों को इस बात की भी खार थी कि एक तो सौतेली सास को खामदू ने उन पर मुसल्लत कर दिया, फिर वो कसीर रकम भी उनका हिस्सा कहकर उन्हें दे देते। यूं दोनों औरतें सास और नंद से दिल में कीना रखने लगीं। चूँकि बेटू ने माँ के फौत हो जाने के बाद सौतेली माँ और बहन को इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ दिया था जैसा उनकी माँ उन्हें दिया करती थी, ख़ानदान वाले भी इन दोनों ख़वातीन की पहले से ज़्यादा इज़्ज़त करने लगे। जबकि हाशिम की बड़ी बहू ये चाहती थी कि हवेली पर उसका हुक्म चले, सब उसे मलिका का रुतबा दें। गांव की औरतें उसकी बजाय हाशिम की छोटी बेगम के पास आकर अपने मसले मसाइल बयान करती और उसी को हवेली की मालिका कहती। माँ के साथ नूरलैन अपनी भाभियों के साथ रहती। अब उसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी। वो हुस्ने बेमिसाल की मालिक थी। बिलाशुबा उससे ज़्यादा हसीन लड़की इस इलाके में और कोई नहीं थी। जब उसके दोनों भाइयों के घरों में बेटे पैदा हुए तो उन्होंने इस खुशी में एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया। ख़ानदानों के बुज़ुर्गों ने भी इस दावत ख़ास में शिरकत की। एक बुज़ुर्ग ने हाशिम से ज़िक्र किया कि बहन की शादी के बारे में सोचो, बेहतर है कि इस फ़र्ज़ से जल्द ही फ़ारिग हो जाओ। बुज़ुर्ग ने ख़ानदान के एक नौजवान का तज़किरा किया और कहा कि तुम्हारे वालिद का ख़याल था कि वो अपनी बेटी की शादी उसके साथ करेंगे। उनके ख़ानदान की एक खातून तुम्हारे ख़ानदान में ब्याह कर आ चुकी है, लिहाजा तुम लोगों पर उनका कर्ज़ है जिसको तुम लोगों ने उतारना है। ठीक है बुज़ुर्गवार, अगर हमारे बाबा जान ने किसी को ज़ुबान दी है तो हम पर लाजिम है कि हम उस वादे को निभाएं। आप ज़ीशान के बुज़ुर्गों से इस मसले पर बातचीत करके मुझे उनके जवाब से आगाह कर दें। बुज़ुर्ग ने ज़ीशान के वालिद और चचा से बात की तो उनके घर की औरतों का आना जाना हाशिम के घर शुरू हो गया। एक रोज़ बातों बातों में ज़ीशान की फूफी ने हाशिम की बीवी से कहा कि बाप के बागात में जो शरई हिस्सा लड़की का बनता है वो तो इससे मिलना चाहिए। यकीनन नूरलैन को इससे महरूम नहीं किया जाएगा। लड़के की फूफी की ये बात उसे बहुत बुरी लगी। जब ये मेहमान औरतें रुखसत हो गईं तो उसने अपनी देवरानी यानी हाशिम के छोटे बेटे की बहू से कहा कि ज़ीशान के घर वाले तो लड़की की जायदाद के हिस्से की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब तो ये हुआ हमारी नंद हमारे बच्चों का हक शौहर के घर ले जाएगी। बेहतर है कि नूरलैन का रिश्ता ज़ीशान से न किया जाए, लेकिन इसके लिए हमें अपने मर्दों के दिल नूरलैन से बदजन करना होंगे। दोनों ख़वातीन ने बाहम मशवरा किया। फिर वो कुछ तरकीबें सोचने लगीं ताकि इस रिश्ते में दरार डाल दी जाए। इधर जब से नूरलैन ने सुना कि उसका रिश्ता ज़ीशान से हो रहा है तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि ज़ीशान वला का हसीन था। अभी ये बंधन पक्का न हुआ था कि भाभीयों ने ये बात औरतों में फैला दी कि नूरलैन और ज़ीशान एक दूसरे को पसंद करते हैं। बात सरगोशियों में सफ़र करती सारे गांव में फैल गई, जबकि लड़की और लड़का दोनों ही इस मामले से बेखबर थे। अब जब नूरलैन सहेलियों के हमरा चश्मे से पानी भरने जाती तो सहेलियां उसे ज़ीशान का नाम लेकर छिड़ती, तरह तरह के सवालात करती। इस तरह नूरलैन के दिल में उन हमजोलियों ने ज़ीशान की मोहब्बत का पौधा उगा दिया। वो भी दिल ही दिल में उसे चाहने लगी। यही हाल ज़ीशान के साथ गुजरा। उसके दोस्त उससे कहते कि गांव की सबसे हसीन लड़की ने तुम्हें दिल दिया है, वो तुम्हारी चाहत में घर से निकलती है ताकि तुम्हारा दीदार कर सके। पानी भरना तो एक बहाना है। ज़ीशान के दिल में भी इश्तियाक उभर गया। वो नूरलैन की एक झलक देखने को बेताब रहने लगा। एतफाक से उसे लड़कियों की झलक मैसर आ जाती तो वो लगावट भरी नज़रों से उसे सहेलियों के झुरमट में तलाश करने लगता। तब लड़कियां हंसती हुई नूरलैन के साथ मजाक करती कि चलो देखो, तुम्हारी एक झलक देखने को वो दीवाना बेताब है और दरख्त के नीचे बुत की मानिंद बैठा हुआ है। लड़कियों की ऐसी बातें सुनकर नूरलैन शर्मा जाती।
ادھر تابندہ خاتون اس محبت کے پودے کو پنپنے سے پہلے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تہیہ کر چکی تھی۔ اب جب وہ ذیشان کے گھر جاتی تو موقع پا کر اس کو اپنی طرف سے کوئی محبت بھرا پیغام دے کر آتی اور یہ کہتی کہ یہ پیغام تمہیں نورالعین نے بھیجا ہے۔ ذیشان تابندہ کا بہت لحاظ کرتا تھا، وہ اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتا اور خاموشی اختیار کر لیتا، لیکن ان پیغامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ذیشان پر روز اس راستے پر ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھنا لازم ہو گیا جہاں وہ چشمے پر لڑکیوں کو پانی بھرتے ہوئے دیکھتا، اور لڑکیاں بھی نورالعین سے کہتی، دیکھو تمہارا مجنوں آج پھر آ گیا ہے۔ ان باتوں سے اس کے دل میں محبت دو چند ہو گئی۔ پھر انہی لڑکیوں نے اپنے گھروں میں اس بات کے تذکرے شروع کر دیے۔ ہر جگہ نورالعین اور ذیشان کے عشق کے چرچے ہو گئے۔ کرتے کرتے یہ بات نورالعین کے بھائیوں تک پہنچی۔ ان کے من میں سوال اٹھا، کیا ہماری غیر موجودگی میں ان کی بہن خاندان کی عزت پر داؤ لگا رہی ہے؟ کیا وہ محبوب سے ملنے چوری چھپے گھر سے نکلتی ہے؟ دونوں عورتوں نے بڑی چالاکی سے ایسی ذو معنی باتیں کی کہ مردوں کے دل بہن کی طرف سے شکوک و شبہات میں گھر گئے۔ پھر انہوں نے شوہروں سے کہا کہ کچھ دن صبر کرو تاکہ گاؤں میں پھیلی افواہوں کا کھوج لگایا جا سکے۔ پھر اگلے ہی دن تابندہ کی طرف سے ذیشان کو ایک خاص پیغام ملا کہ نورالعین شام کو تم سے ملنا چاہتی ہے۔ ادھر سے نند نے کہا، نورالعین تمہارے رشتے سے تمہارے بھائی انکاری ہو رہے ہیں کیونکہ ذیشان کے گھر والے جائیداد سے تمہارا حصہ طلب کر رہے ہیں۔ تم فلاں وقت ٹیلے کے پیچھے جا کر ذیشان سے ملو اور اسے سمجھاؤ کہ اس کے لوگ ایسی شرطیں نہ لگائیں ورنہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ذیشان آج وہاں تمہارا انتظار کرے گا، تم وہاں پانی لینے جاؤ گی تو ہم جولیوں سے پیچھے رہ جانا اور اس سے بات کر کے ہی آنا۔ نورالعین بھابھی سے پیار کرتی تھی، اس کی بات مان لی اور وہ دوسرے روز اپنی سہیلیوں سے کچھ پیچھے رہ گئی۔ ادھر تابندہ نے اپنے شوہر اور دیور کو آگاہ کر دیا کہ آج عصر کے وقت جب لڑکیاں چشمے پر پانی لینے جائیں گی تو ذیشان ٹیلے کی اوٹ میں نورالعین سے ملنے کا منتظر ہوگا۔ وہ دونوں ہی گھاٹی کے پیچھے چھپ گئے اور شکار کا انتظار کرنے لگے۔ نورالعین مشکیزہ پکڑے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی سہیلیوں سے علیحدہ ہو گئی اور ٹیلے کی طرف مڑ گئی۔ حالانکہ ایسا کرتے ہوئے اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ بڑی بھابھی کا احترام کرتی تھی۔ لڑکیاں باتیں کرتی آگے نکل گئیں۔ ذیشان اور نورالعین زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ ذیشان نے اس سے پوچھا، تم نے مجھے یہاں کیا خاص بات کہنے کے لیے بلوایا ہے؟ ابھی وہ کوئی جواب دینے نہ پائی تھی کہ اس کے بھائی ٹیلوں کے پیچھے سے نکل آئے، اور پھر وہ ہوا جو گاؤں میں آج تک نشان عبرت بن گیا۔ غیرت کے رکھوالوں نے اس معصوم سے یہ سوال تک نہ کیا کہ تم کیوں ذیشان سے ملنے گئیں، خود گئی تھیں یا کسی نے بہکا کر بھیجا تھا؟ جذبات کے طوفان نے اس وقت ان کے دماغ کے چراغ بجھا دیے۔ یوں ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی اپنے مکار بھابھیوں کی سازشوں کا شکار ہو گئی۔ 80 برس گزر گئے، اس کے بھائیوں کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ ان کی بہن بے گناہ تھی یا وہ محض جائیداد کی خاطر ماری گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔